الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرخندہ کی بہو بڑھاپے میں اس سے سارے کام کرواتی اور جب وہ کوئی کام نہ کرتی تو بچوں کے ساتھ مل کر اس پر تشدد کرتی تھی۔ ریاض صاحب جب انہیں منع کرتے تو وہ انہیں بھی مارنے لگتی اور آہستہ آہستہ فرخندہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ریاض صاحب نے اپنے بیٹے سے کئی بار رابطہ کرنے کا سوچا لیکن موبائل پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے بس ہو جاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے بہو کے موبائل سے نمبر ملایا تاکہ بیٹے سے کہے کہ اپنی ماں کو آ کر بچا لو، لیکن بہو نے انہیں پکڑ لیا اور آدھی رات کو ہی دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اگلے دن اس کا شوہر گھر لوٹا تو بہو کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اے بڑھیا، ابھی تک تم نے برتن نہیں دھوئے، پورے گھر کی صفائی پڑی ہے، جلدی جلدی اپنا ہاتھ چلاؤ۔ فرخندہ اپنی بہو کی زبان سے ایسے الفاظ اپنے بارے میں سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی بہو نہایت بدتمیز قسم کی عورت تھی۔ اس کا بیٹا جب تک پاکستان میں تھا تو اس کی بہو فہمیدہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی تھی اور سسر کو بھی پوچھتی تھی۔ 2 بچے ہوئے تو فہمیدہ نے گلزار سے کہنا شروع کر دیا کہ تم بیرون ملک جا کر نوکری کرو، ان پیسوں سے ہمارا گھر نہیں چلے گا۔ گلزار زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ یہاں بھی ٹیکسی چلاتا تھا لیکن گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ لیکن بار بار فہمیدہ کے کہنے پر اس نے اپنے دوست سے بات کی کہ بیرون ملک میں اسے ٹیکسی چلانے کی نوکری مل جائے تو اس کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن فہمیدہ گلزار سے ہر وقت اسی بات پر لڑتی جھگڑتی رہتی کہ تم بیرون ملک کمانے جاؤ، وہاں سے کمائی آئے گی تو میں اپنے بچوں کو آکسفورڈ کے اسکول میں داخلہ کرواؤں گی، میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروانا چاہتی ہوں۔ گلزار کہنے لگا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس سب کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ گھر کس دن کام آئے گا، اسے گروی رکھوا کر پیسے لو اور بیرون ملک جا کر کماؤ، ہم اس کا پیسہ اتارتے رہیں گے، جب تم کماؤ گے تو پھر گھر بھی اپنا ہو جائے گا اور کمائی بھی اچھی آئے گی۔ کہنے لگا یہ گھر میرے نام نہیں ہے بلکہ میرے اماں ابا کے نام ہے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارے ماں باپ نے یہ گھر کیا قبر میں لے کے جانا ہے، ہمیں ضرورت ہے اور ہم اسے بیچیں گے، تم اپنے اماں ابا سے بات کرو۔ گلزار نے جب یہ بات اپنے ماں اور باپ سے کی تو وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا، ایک ایک پائی جوڑ کر اس گھر کو بنایا ہے، کرائے کے گھر میں جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی اور گروی پر کوئی بھی یہ گھر نہیں لے گا، تمہاری کمائی پھر بھی اچھی ہے، ہم اس میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ لیکن فہمیدہ بول پڑی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں نہیں پڑھاؤں گی، آپ کے بیٹے کا کیا مستقبل ہے، وہ بھی تو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ٹیکسی چلائے؟ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی، میں انہیں اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی اور افسر بنواؤں گی، اس لیے گھر بیچ کر ہمارے کرائے کے چھوٹے سے مکان میں چلے جائیں گے اور سارا پیسہ بینک میں رکھوا دیں گے اور کچھ گلزار کے کام آئے گا، کل کو جب وہ یہاں سے ڈالر بھیجے گا تو ہم اور اچھا گھر خرید لیں گے اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ فرخندہ اور ریاض صاحب بے حد پریشان تھے۔ گلزار بھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ وہ بہت محنت کرے گا اور پھر دوبارہ سے گھر بن جائے گا، لیکن اگر وہ یہیں ٹیکسی چلاتا رہا تو اس کا مستقبل کبھی بھی تابناک نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ غربت کی زندگی ہی گزارے گا۔ فہمیدہ نے اس کا دماغ اچھی طرح سے قابو میں کر لیا تھا۔ مجبوراً فرخندہ اور ریاض کو اپنا گھر بیچنا پڑا۔ سارا پیسہ انہوں نے گلزار کو دے دیا، ایک کرائے کا مکان گلزار نے لیا اور ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی اس گھر میں شفٹ کر دیا اور خود بیرون ملک چلا گیا، وہاں جا کر ٹیکسی ہی چلانے لگا۔ یہ خبر جب اس نے فہمیدہ کو سنائی کہ وہ بہت خوش تھی۔ نئے گھر میں آتے ہی اس نے سب سے چھوٹا کمرہ اپنے ساس اور سسر کو دیا تھا۔ 2 کمرے بھرے تھے، ایک کمرے میں اس نے اپنے پاس رکھا اور ایک اپنے بچوں کے لیے مخصوص کر لیا۔ جانے سے پہلے گلزار اس کو 5 لاکھ دے کر گیا تھا کہ جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی وہ گھر کا گزر بسر بڑے طریقے سے کرے، لیکن پیسہ دیکھ کر تو فہمیدہ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہ پیسہ فرنیچر خریدنے میں خرچ کر دیا، اپنے بچوں کے لیے کافی مہنگا فریج لے کر آئی اور باقی کا پیسہ بھی اڑا دیا۔ بچوں کو مہنگے اسکول میں داخلہ کروایا جس کی ماہانہ فیس ہی 15 سے 20 ہزار تھی، اور ان کی کتابوں اور پرچوں پر سارا پیسہ اڑا کے رکھ دیا۔ کچھ پیسے فرخندہ کے پاس بھی تھے جس سے اپنے گھر کا راشن ریاض صاحب سے منگوایا تھا، وہ اس سے گھر کا کھانا پینا چلا رہی تھیں۔ لیکن جب دیکھا کہ بہو کی عیاشیاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو کہنے لگیں
کہ بہو پیسہ سنبھال کر رکھو تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سنبھالا تھا۔ وہ کہنے لگی گلزار کی نوکری لگ رہی ہے، اب تو ڈالر آئیں گے ڈالر۔ دونوں میاں بیوی ان پڑھ تھے اور سادہ لوہ قسم کے تھے، اس لیے بینک کا اکاؤنٹ فہمیدہ نے اپنے نام کا کھلوایا تھا، اس لیے گلزار جو بھی پیسے بھیجتا وہ فہمیدہ کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ اب تو جیسے فہمیدہ کی پورے گھر پر حکمرانی ہونے لگی تھی۔ ریاض صاحب جب بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ فہمیدہ نے جب دیکھا کہ پیسے سب اسی کے پاس آتے ہیں اور ساس کو بھی اپنی دوائیوں کے لیے اس سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، تو اس نے اپنی ساس کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا وہاں پہ درختوں سے پیسے نہیں اگاتا، گھر کا سارا کام کاج تم کرو گی، میں یہاں پہ ملازمہ نہیں رکھ سکتی۔ فہمیدہ کا انداز اور لہجہ دیکھ کر فرخندہ تو حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی بیٹے تم یہ بات کس طرح سے کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی اسی طرح سے کر رہی ہوں جیسے کرنی چاہیے۔ آج کے بعد سارے گھر کی صفائی اور برتن تم دھو گی، میں صرف کھانا پکاؤں گی۔ یہ سن کر فرخندہ کو بڑا افسوس ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ایک موبائل فرخندہ کے پاس بھی تھا جو کہ نوکیا کا تھا اور چھوٹا سا موبائل تھا۔ کبھی کبھار گلزار کا فون آتا تو اس سے بات کر لیتی تھی۔ اس نے سوچا اسے گلزار کو بتانا چاہیے کہ اس کی بیوی کے رنگ اور ڈھنگ ہی بدل کے رہ گئے ہیں۔ پہلے تو وہ برقع پہنتی تھی، جب بھی باہر جاتی تھی اپنے آپ کو چھپا کر جاتی تھی، لیکن جب سے نئے گھر میں آئی تھی اس نے تو گلے میں دوپٹہ پہننا شروع کر دیا ہے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے تو بس گلے میں دوپٹہ پہن کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے، ذرا سا بھی لحاظ یا مروت نہیں ہے۔ فہمیدہ نے گلزار کو فون کیا تو اس وقت وہاں رات تھی۔ اس سے بس تھوڑی دیر بات کی، خیریت پوچھی۔ ابھی فرخندہ نے فہمیدہ کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی کہ فہمیدہ نے آ کر فون چھین لیا اور فون کاٹ کر کہنے لگی اے بڑھیا، اب تو کیا میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے کہ میں تجھ سے کام کرواتی ہوں تاکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جائے؟ لاکھوں روپے لگا کر گیا ہے وہ وہاں پر، اگر منہ اٹھا کے واپس آ گیا تو جانتی ہے کتنا نقصان ہوگا۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں اور تم مجھے ماں نہیں کہہ سکتی تو کم از کم آنٹی ہی کہہ دو، لیکن تم تو بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہو۔ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی تربیت دی ہے؟ فہمیدہ نے فرخندہ کا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبا دیا کہ وہ کراہ کے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آئندہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ 5 سال سے پہلے کب واپس آئے گا؟ یہ سن کر فرخندہ چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی اور ساتھ ساتھ آنسو بہانے لگی کہ ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کی کمائی سے پیسے بچا بچا کر چھوٹی سی زمین خریدی تھی۔ اس کا شوہر اس سے کتنا خوش تھا کہ میری بیوی نے بچت کر کے مجھے اتنے پیسے دیے کہ ہم ایک چھوٹی سی زمین خرید سکیں۔ 80 گز کا پلاٹ خریدا تھا اور ریاض نے مزید پیسے جوڑ کر ایک کمیٹی ڈالی تھی اور فرخندہ بھی گھر کا خرچہ بچا بچا کر رکھتی تھی۔ کمیٹی 1.5 لاکھ کی کھلی تھی اور اس وقت 1.5 لاکھ کی بڑی اہمیت تھی۔ 1.5 لاکھ کی کمیٹی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا۔ اس وقت تو وہ بھی انہیں جنت لگتا تھا۔ گلزار اس وقت 10 سال کا تھا اور جب گھر میں آیا تو بڑا خوش تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا ہے۔ پیسے بچا بچا کر فرخندہ نے گھر میں رہتے ہوئے ہی گھر کی باقی کی تعمیر کروائی تھی۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے، صحن تھا، آہستہ آہستہ گھر کی شکل بہتر ہونے لگی۔ فرخندہ کو اپنے گھر سے بہت محبت تھی۔ جیسے ہی گلزار 15 سال کا ہوا اس نے اسے ڈرائیونگ سکھائی، کیونکہ اس نے اسے 10ویں تک ہی پڑھایا تھا، وہ بھی گورنمنٹ کے اسکول میں۔ 18 سال کی عمر میں جیسے ہی اسے ڈرائیونگ لائسنس ملا اس نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی اور ٹیکسی کے پیسے بھی فرخندہ نے اپنے زیور بیچ کر اور باقی کی جمع پونجی جمع کر کے لے کر دی تھی۔ گلزار ٹیکسی چلانے لگا اور ان کا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ اس وقت ریاض صاحب بھی کماتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بیمار رہنے لگے، انہیں شوگر ہو گئی اور بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، تو گلزار نے انہیں کہا تھا کہ ابا باپ نہ کمایا کریں، اللہ نے میرا کام اچھا چلا دیا ہے، میں گھر کا خرچ چلا لوں گا۔ لیکن فرخندہ کو کیا پتا تھا کہ بہو آ کر سب کچھ تباہ کر دے گی اور ساس کو ہی ملازمہ بنا لے گی۔ چھوٹے سے کمرے میں شدید گرمی میں فرخندہ اور ریاض صاحب بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے تھے۔ پورا دن فرخندہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، وہ کمزور تھی، بیمار رہتی تھی۔ جب برتن دھوتی تو سردی لگنے لگتی، حالانکہ گرمی کا موسم تھا، لیکن کپڑے اس کے بھیگ جاتے تھے۔
فہمیدہ نے تو ساس اور سسر کو کپڑے تک بنا کر نہیں دیے تھے، وہ اسی پرانے کپڑوں میں رہتے تھے اور خود آئے دن شاپنگ پر چلی جاتی، اپنے بچوں کے کپڑے خرید کے لاتی۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی فہمیدہ نے فرخندہ کے سر پر ڈال دی۔ اب تو بات بات پر فہمیدہ فرخندہ کا جینا دوبھر کرتی تھی۔ جیسے ہی سرد ہوائیں شروع ہوئی، فرخندہ کو ٹھنڈ زیادہ محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ بہت کمزور سی تھی۔ جب وہ برتن دھوتی تو اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے، کپڑے دھوتی تو پوری بھیگ جاتی، اور جب ذرا سی ہوا چلنے سے اسے سردی لگنے لگتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فرخندہ نے پہلے کپڑے دھوئے، پھر کھانا بنانے کے بعد برتن دھوئے۔ اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وہ ویسے بھی کمزور تھی، اس لیے اس کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ریاض صاحب بہو کی زیادتیوں کو جانتے تھے، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ اس گھر کا سارا نظام اور پیسہ بہو کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس سے لڑیں گے تو پھر گھر میں مزید بدمزگی ہوگی۔ اپنی نماز، قرآن اور زیادہ وقت وہ مسجد میں ہی گزارتے تھے۔ گھر آتے تو فرخندہ کی حالت دیکھ کر ان کا بھی جی جلتا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ موبائل تک فہمیدہ نے ان سے چھین لیا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا۔ صرف فہمیدہ کے پاس ہی فون تھا اور وہی رابطہ رکھتی تھی۔ اگر گلزار کبھی کہتا بھی کہ اماں کا فون کیوں نہیں چلتا تو کہتی مجھے کیا پتہ، انہیں پرواہ تھوڑی ہے، تمہارے پیسوں کی جہاں جی جاتا ہے پھینک دیتی ہیں، ٹوٹ گیا ہوگا۔ حالانکہ اس نے فون بند کر کے اپنی ہی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا تھا۔ فہمیدہ گلزار پر یہی ثابت کرتی کہ اس کے ماں باپ کو اس کے پیسوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ گلزار پیسے اس لیے بھیج رہا تھا تاکہ کوئی زمین خرید کر اس پر گھر کی تعمیر ہو جائے اور جب وہ واپس آئے تو اپنا گھر ہو، لیکن فہمیدہ چاہتی تھی کہ وہ بس بیرون ملک رہ کر محنت کر کے پیسے بھیجتا رہے اور وہ یہاں عیاشیاں کرتی رہے۔ اسے گلزار سے غرض نہ تھا اور نہ ہی اپنے ساس سسر سے کوئی ہمدردی، وہ تو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی تھی، اسے کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن فرخندہ نے برتن دھونے کے بعد پانی گرم کیا اور جب پانی کھولنے لگا تو وہ واش روم سے جا کر اپنے لیے بالٹی لے کر آئی اور اس میں گرم پانی ڈالنے لگی۔ پانی ڈالنے کے بعد وہ بالٹی کو اٹھا کر اپنے واش روم میں لے جا رہی تھی جب اس کے پوتا اور پوتی بھاگتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور فرخندہ بچوں کو بچانے کے چکر میں کہ کہیں ان پر پانی نہ گر جائے انہیں پیچھے دھکیلنے لگی۔ دونوں بچے زمین پہ جا گرے تو کہنے لگے امی یہ بڑھیا ہمیں گرا رہی ہے، اس نے ہمیں زمین پر پھینکا ہے۔ فہمیدہ جو کمرے میں بیٹھے لپسٹک لگا رہی تھی فوراً سے باہر آئی اور فرخندہ کو غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی بہو میرے ہاتھ میں گرم پانی پکڑا ہوا ہے اور یہ دونوں بھاگ رہے ہیں، میں نے انہیں پیچھے کیا ورنہ پانی ان پر گر جاتا۔ تو کہنے لگے بہانے اور ہیلے مجھے مت سنا، میں جانتی ہوں تم میرے بچوں سے بدلے لیتی ہو۔ پھر اپنے بچوں سے کہنے لگی کہ اس بڑھیا کو بھی دھکا دو اور اسے بھی ویسے ہی گراؤ جیسے اس نے تمہیں گرایا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے ہنستے ہوئے اپنی دادی کو دھکا دینے لگے۔ اس کے ہاتھ میں گرم پانی کی بالٹی تھی، جیسے ہی وہ گری گرم پانی کی بالٹی بھی اس کے اوپر گر گئی۔ وہ تو درد سے تڑپنے لگی اور فہمیدہ اور اس کے بچے ہنسنے لگے۔ فرخندہ کی ساری ٹانگ اور پاؤں بری طرح سے گرم پانی سے متاثر ہوئے تھے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا باقی جسم تو جلنے سے بچ گیا تھا، لیکن ٹانگ اور پاؤں میں اس قدر جلن تھی کہ وہ روئے جا رہی تھی۔ عین اسی وقت ریاض بھی نماز پڑھ کے واپس آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بہو کو ڈانٹنے لگا، برا بھلا کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری ماں جیسی ساس گرم پانی میں جل رہی ہے اور تم لوگ ہنس رہے ہو۔ وہ اپنے پوتے پوتی کو بھی ڈانٹنے لگا۔ وہ آگے سے منہ چڑھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فہمیدہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بھی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض صاحب سہارا دے کے بیوی کو کمرے تک لائے تھے، پوری ٹانگ اور پاؤں سرخ ہو رہی تھی اور وہ بیچاری تڑپے جا رہی تھی۔ ریاض صاحب نے جلدی سے اس کی ٹانگ پر اور پاؤں پر ٹیوب لگائی، جس سے اس کو اور بھی جلن ہونے لگی۔ پیسے ہاتھ میں تھے نہیں ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ اس نے فرخندہ سے کہا کہ میں ابھی بہو سے پیسے لے کر آتا ہوں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے فہمیدہ سے پیسے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اتنا بھی وہ جل کر خاک نہیں ہو گئی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑے۔ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں یہ سب۔ یہ کہنا تھا کہ ریاض صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ کہنے لگے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو کہنے لگے بڈھے جاؤ یا جا کر اپنی بیوی کی خدمت کرو، میرا موڈ مت خراب کرو۔ یہ کہہ کر وہ آرام سے بستر پر ٹیک لگا کر موبائل میں لگ گئیں۔ حالانکہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے، لیکن اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔
ریاض صاحب باہر گئے اور اپنے ایک دوست سے ادھار پیسے لے کر آئے اور پھر فرخندہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ پوری ٹانگ پر اور پاؤں پر چھالے بن گئے تھے۔ ڈاکٹر نے دوائی بھی دی تھی، انجیکشن بھی لگایا، لیکن جلن تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فرخندہ روئے جا رہی تھی اور ریاض صاحب کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ گلزار نے سب کچھ بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیا، ان کا گھر تک بھیج دیا اور نہ وہ اپنے گھر ہی چلے جاتے، کیونکہ فہمیدہ نے تو ان کا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو فہمیدہ کافی غصے میں تھی۔ آتے ہی ساس پر چلانے لگی کہ اگر ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہے تو جا کر کچن کا کام کرو، سارے برتن بکھرے پڑے ہیں۔ یہ سن کر ریاض صاحب فہمیدہ پر چلانے لگے کہ تمہیں نظر نہیں آتا تمہاری ساس کے سارے جسم پر چھالے بن گئے ہیں، وہ کب سے روئے جا رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کام کرے۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں رہنا ہے تو کام تو کرنا پڑے گا۔ ریاض صاحب کہنے لگے کہ میری بات کرواؤ گلزار سے، میں خود سے کہتا ہوں کہ تمہاری بیوی نے ہماری زندگی اجیرن بنا کے رکھی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں تو فون نہیں دوں گی۔ ریاض صاحب فرخندہ کو اپنے کمرے میں لے گئے، لیکن وہ سوچ چکے تھے کہ وہ اب ہر حال میں گلزار سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس گلزار کا نمبر نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے کسی دوست سے فون لے کر گلزار سے بات کر لیتے۔ فہمیدہ تو فون سنبھال کر بیٹھی تھی، کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی۔ فرخندہ اب ٹینشن اور تکلیف کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ریاض صاحب بہت پریشان تھے۔ جب بھی فہمیدہ گلزار سے بات کرتی تو خود ہی بات کرتی تھی۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ میری بات امی اور ابو سے کرواؤ، تو وہ کہتی کہ امی تو اپنے کمرے میں ہی آرام کرتی ہیں اور تمہارے ابا مسجد میں وقت گزارتے ہیں، انہیں تو گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں اکیلی اس گھر کے سارے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ وہ فون کرتا تھا تو اپنے رونے لگتی، وہ نہ تو اس کی بات ریاض صاحب سے کرواتی اور نہ ہی فرخندہ سے۔ ایک بار وہ بازار گئی تھی کہ پیچھے سے ریاض صاحب اس کے کمرے میں آ گئے اور اس کے سارے دراز کھول کر موبائل ڈھونڈنے لگے، لیکن انہیں موبائل کہیں نہیں ملا۔ وہ کافی پریشان تھے۔ دونوں بچے بھی ماں کے ساتھ شاپنگ پر گئے تھے، کیونکہ چند روز پہلے ہی گلزار نے پیسے بھیجے تھے اور یہ کہا تھا کہ اماں کی دوائیاں لازمی لینا۔ مجھے اماں کی پتہ نہیں کیوں 3-4 دن سے بہت یاد آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ رو رہی ہیں اور مجھے یاد کرتی ہیں۔ فہمیدہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، میں نے تو کبھی انہیں تمہارا نام لیتے ہوئے نہیں سنا، یہ تک نہیں کہا کہ انہیں اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ یہ سن کر گلزار کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے گرہ بننے لگی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ کو صرف پیسے سے ہی غرض ہے۔ ایک بار بھی نہ ماں نے فون پر بات کی اور نہ باپ نے، بس پیسہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں وہ ان تک محنت کرتا تھا اور فہمیدہ اسے یہی کہتی تھی کہ تمہارے ماں باپ پر آدھے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، دونوں بیمار رہتے ہیں، ہزاروں روپے کی دوائیاں آتی ہیں، دونوں میاں بیوی مہنگے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں، اس لیے اس ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہے، میں تو ان کی بیماریوں کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی ہوں۔ گلزار یہی سمجھتا تھا کہ سب کچھ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے اور بیوی بیچاری تنگ ہے، اس لیے وہ اپنی محنت کو بڑھاتا رہتا تھا۔ ریاض صاحب جب موبائل ڈھونڈ کر تھک گئے تو کمرے سے واپس آنے لگے۔ جب بھی ان کی نظر الماری کے اوپر پڑی جہاں موبائل رکھا تھا، انہوں نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر بیٹے کو بتانے لگے کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ وہ بھی بات کر ہی رہے تھے جب فہمیدہ بچوں کے ساتھ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اس نے ریاض صاحب کو فون پہ بات کرتے سنا تو فون ان سے چھین لیا اور چیخنے چلانے لگی۔ فون بند کر کے اس نے ریاض صاحب کو اور فرخندہ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کو دونوں پر بڑا غصہ آیا تھا، دونوں روتے ہوئے پھرتے رہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، لیکن فہمیدہ نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ مغالیات بک رہی تھی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اب تم لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ ابھی گلزار کو بیرون ملک کے ہوئے بھی بس 2 سال ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ 3 سال سے پہلے گلزار نہیں آئے گا، اور جب تک گلزار آئے گا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گی کہ پتہ نہیں دونوں کہاں چلے گئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز ہی اس پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ اگلے روز دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے گلزار ریاض اور فرخندہ کے ساتھ کھڑا تھا اور بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری ساری بکواس موبائل پر سن چکا تھا، میرے ماں باپ دروازہ پیٹتے رہے لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے پڑوسیوں نے انہیں اپنے گھر پر رکھ لیا تھا۔ وہ بیرون ملک سے واپس آیا تو ریاض نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا، وہیں سے وہ اپنے ماں باپ کو لیے گھر پر آ گیا تھا۔ فہمیدہ کہنے لگی تمہارے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے گھر سے نکلے تھے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ فہمیدہ کے منہ پر مارا اور کہنے لگا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، جو عورت میرے ماں باپ کو عزت نہ دے سکی میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا۔
فہمیدہ اس کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، لیکن وہ پھر بھی گلزار نے اسے گھر سے نکال دیا۔ دونوں بچے رونے لگے تو ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ وہ فہمیدہ کو اس شرط پہ واپس لایا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ گلزار سارے پیسے فہمیدہ کو نہیں بھیجتا تھا، کچھ پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا تھا، اس لیے گلزار کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اس نے چھوٹا سا ایک گھر خریدا اور ساتھ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا اور ان کی خدمت بھی کرتا تھا۔ فہمیدہ بھی تیزی سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا گھر برباد ہو جائے گا، اگر وہ اس گھر میں تھی تو صرف فرخندہ کی وجہ سے۔